بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز بن سیف الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ چند روز تک وہیں قیام کیا۔ جنگ میں زخمی ہونے والے جب تندرست ہو گئے تب اس نے پھر وہاں سے کوچ کیا۔ تیتوش کے لشکر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ موغان اور تبریز کی درمیانی سرزمینوں میں ہوا تھا، لہٰذا اب انہوں نے اس صحرا پر پیش قدمی کی جو شاہراہ موغان سے نکل کر ویلم اور مراغہ کے بیچ سے ہوتی ہوئی اندجان، حمدان، تالکان اور رے شہر سے ہوتی ہوئی اصفہان کی طرف جاتی تھی۔ ایاز بن سیف الدین اپنی لشکر کے ساتھ جب ویلم اور مراغہ شہر کے درمیان پہنچا تو وہاں اس نے اپنی لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وہاں پڑاؤ قائم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی تیتوش کا جو لشکر شکست اٹھا کر بھاگا تھا اس کا احوال جاننے کے لیے اس نے اپنے مخبر بھی اپنے آگے پھیلا دیے تھے۔ ویلم اور مراغہ کے درمیان اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کے اگلے روز جس وقت ایاز بن سیف الدین اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس کے لشکر کا ایک چھوٹا سالار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہاں قریب ہی کسی بستی کا ایک شخص اپنا نام نبات بتاتا ہے اور ڈھلی عمر کا ایک بوڑھا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لشکر کے سالار ایاز بن سیف الدین کے علاوہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ راز کی ایک ایسی بات ہے جس کا میں کسی اور پر انکشاف نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر ایاز بن سیف الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، وہ بوڑھا جس کا نام تم نبات بتاتے ہو اس وقت کہاں ہے؟ وہ آپ کے خیمے سے باہر کھڑا ہے۔ چھوٹے سالار نے کہنا شروع کیا تھا، ہم اس کی تلاشی لے چکے ہیں، وہ بالکل نہتا ہے۔ اس پر ایاز بن سیف الدین خیمے سے باہر نکلا۔ خیمے سے ذرا فاصلے پر ایک بوڑھا کھڑا تھا جس کے دائیں بائیں ایاز بن سیف الدین کے مسلح جوان کھڑے تھے۔ ایاز بن سیف الدین آگے بڑھا۔ پہلے اس نے بوڑھے سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ایاز بن سیف الدین ہے، میں اس لشکر کا سالار ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی راز کی بات کہنا چاہتے ہیں، اب کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس بوڑھے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کام کے سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ مدد کریں تو 3 انتہائی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ایاز بن سیف الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کھل کر کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ میں جانوں کہ آپ کو مجھ سے کس قسم کی مدد درکار ہے۔ اس پر نبات پھر بولا، امیر، بات یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں پر مشتمل ایک کاروان بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ آرمینیا کی طرف سے آئے تھے۔ اس کاروان کی بدقسمتی کہ اس کے اندر 2 انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، دونوں چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ خالہ زاد بھی ہیں۔ ایک کا نام توزین اور دوسری کا نام رفادہ ہے۔ ان کے اس حسن اور خوبصورتی کی اطلاع حسن بن صباح کے دائیوں اور فدائیوں کو ہو گئی۔ چنانچہ یہ خبر حسن بن صباح تک پہنچی اور انہیں اپنی فردوس میں رکھنے کے لیے حسن بن صباح نے اپنا ایک لشکر اس کاروان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ رات کی گہری تاریکی میں حسن بن صباح کا لشکر اس کاروان پر حملہ آور ہوا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کی خوش قسمتی کہ وہ ایک ڈلی ہوئی عمر کی خاتون کے ساتھ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ ڈلی ہوئی عمر کی خاتون ان دونوں میں سے جس کا نام توزین ہے اس کی ماں ہے اور رفادہ کی خالہ ہے۔ اصل میں ان کے ذہن میں پہلے سے کسی نے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ حسن بن صباح خوبصورت لڑکیوں کو اپنی جنت میں رکھنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ جب حسن بن صباح کے لوگ حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف یہ افواہ کاروان کے اندر پھیلی کہ حسن بن صباح کے لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں، تب دونوں خوبصورت لڑکیاں توزین اور رفادہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ توزین کی ماں بھی ان کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ ایک قریبی بستی میں داخل ہو کر میرے دروازے پر دستک دی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ہم گھر کے 4 افراد ہیں، ایک میں، ایک میری بیوی اور 2 بیٹیاں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ تینوں بیچاری بوکھلائی ہوئی اندر آئیں اور بڑی رازداری سے اپنی داستان انہوں نے ہم سے کہی۔ میری بیوی اور دونوں بیٹیوں نے ان کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ ہم نے انہیں اپنی حویلی کے تہہ خانے کے اندر بند کر دیا اور پھر میں نے ان سے یہ بھی جان لیا کہ وہ بستی میں کس کس راستے سے داخل ہوئی تھیں۔ چنانچہ اگلے روز فجر کی نماز کے وقت میں اٹھا
میں نے ایک درخت کی کٹی ہوئی چند شاخیں لیں اور جدھر جدھر سے وہ آئی تھی ان شاخوں کو وہاں گھمایا اور انہیں بستی کے باہر تک لے گیا تاکہ بستی میں ان کے داخل ہونے کے پاؤں کی نشانات مٹ جائیں۔ ان کے بھاگنے کے بعد حسن بن صباح کے لوگوں نے کاروان کے اکثر لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، ایک ایک لاش کا جائزہ لیا۔ جب انہیں توزین اور رفادہ نہ ملی تب ان کے دائی اور فدائی ادھر ادھر پھیل گئے۔ اب بھی وہ بھیڑیوں کی طرح ان دونوں لڑکیوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں خود پریشان ہوں کہ میں انہیں اپنی حویلی کے تہہ خانے میں کب تک رکھوں گا، لیکن آپ کی آمد سے مجھے حوصلہ ہوا جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ سلطان برقیارو کے لشکر کا ایک سالار ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کے ذریعے سے ان دونوں لڑکیوں اور ان میں سے ایک کی ماں اور دوسری کی خالہ یعنی تینوں کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور یہی ارادہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ان تینوں کو میرے ہاں سے نکال کر آپ اپنے لشکر میں لے آئیں۔ آپ کے لشکر میں وہ محفوظ رہیں گی، ورنہ اگر انہیں یہ خبر ہو گئی کہ ان تینوں نے میرے ہاں پناہ لی ہے تو وہ ان دونوں لڑکیوں کو تو لے جائیں گے اور مجھے میرے اہل خانہ کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں چاہتا ہوں میں بھی اہل خانہ کے ساتھ بچ جاؤں اور وہ تینوں بھی میرے ہاتھ سے نکل کر محفوظ جگہ چلی جائیں۔ اس کاروان میں یہ لوگ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ بیت المقدس میں جا کے مستقل رہائش رکھیں گے۔ وہ تینوں یہودی ہیں۔ کاروان میں ان کے اور بہت سے عزیز و اقارب تھے جو سب موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اب وہ تینوں نہ بیت المقدس جانا چاہتی ہیں نہ واپس اپنے گھر کا رخ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ پیچھے اب ان کا کوئی نہیں، آگے بیت المقدس کی طرف جاتی ہیں تو ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا، موت ہی موت ہے۔ اس لیے کہ حسن بن صباح کے کارندے باولے کتوں کی طرح انہیں تلاش کریں گے اور انہیں ڈھونڈ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس بنا پر وہ اگر آپ کے لشکر میں منتقل کر دی جائیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ نبات نام کا وہ بوڑھا جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک ایاز بن سیف الدین گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ اس بوڑھے کی طرف اس نے دیکھا، پھر کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے درست کہا ہے، آپ پریشان اور فکر مند نہ ہوں، آپ اور آپ کے اہل خانہ محفوظ رہیں گے، اور وہ دونوں لڑکیاں اور ان کے ساتھ جو ایک کی ماں اور دوسرے کی خالہ ہے وہ بھی محفوظ رہے گی۔ میرے عزیز، دن کے وقت ان لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر لشکر میں لانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن حسن بن صباح کے کارندے اگر ان علاقوں میں منڈلاتے پھر رہے ہیں تو وہ شک میں پڑ جائیں گے اور ان دونوں لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ گدھوں کی طرح چکر لگانا شروع ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ رات کے وقت انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ سنو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری بستی میں کوئی بازار ہے؟ اس پر نبات بولا، وہ کوئی چھوٹی بستی نہیں، اسے آپ بڑا قصبہ اور چھوٹا شہر کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ایک خاصا بڑا بازار ہے۔ جواب میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو آپ عصر کے وقت تک یہیں رکیں، عصر کے بعد میرے کچھ دستے آپ کی بستی میں خرید فروخت کے لیے جائیں گے، اپنے لشکر کے لیے ضرورت کا سامان خریدیں گے۔ کچھ سامان کی ہمیں حقیقی معنوں میں ضرورت ہے اور یہ خریداری وہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک کرتے رہیں گے۔ اس دوران وہ آپ سے بھی رابطہ رکھیں گے، ان کے ساتھ 2 فالتو گھوڑے بھی ہوں گے۔ وہ خریداری کرنے کے بعد آپ کے قصبے میں اس طرف سے نکلیں گے جس طرف آپ کی حویلی ہے۔ میرا ایک خاص آدمی اس سلسلے میں آپ سے رابطے میں رہے گا۔ چنانچہ جب وہ قصبے سے نکلنے لگے تو آپ ان تینوں کو تیار رکھیے گا۔ وہ تینوں 2 گھوڑوں کو استعمال کریں گی، ایک پر دونوں لڑکیاں بیٹھ جائیں گی، دوسرے پر ان کی ماں اور خالہ کو سوار کرا دیا جائے گا۔ اس طرح وہ تینوں میرے لشکریوں کے حالے میں رہتے ہوئے رات کی تاریکی میں اگر میرے لشکر میں آ جائیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ ایاز بن سیف الدین کی اس گفتگو کو نبات نے پسند کیا تھا، چنانچہ وہ عصر تک وہیں رہا۔ عصر کی نماز کے بعد ایاز بن سیف الدین کے کچھ دستے خریداری کے لیے نبات کی بستی کی طرف چلے گئے۔ نبات بھی ان کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ مغرب کے بعد تک ایاز بن سیف الدین کے لشکری اس قصبے میں خریداری کرتے رہے اور پھر عشاء کی اذان سے پہلے وہ اس راستے سے اس قصبے سے نکلے جس راستے میں نبات کی حویلی تھی۔ اس طرح وہ دونوں لڑکیاں اور توزین کی ماں، نام جس کا بابروزہ تھا، نبات کی حویلی سے نکلی اور ایاز بن سیف الدین کے دستوں کے بیچ رہتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ ایاز بن سیف الدین کے وہ لشکری توزین اور اس کی ماں بروزہ اور رفادہ تینوں کو لے کر اپنے لشکر میں داخل ہوئے اور ان تینوں کو ایاز بن سیف الدین کے خیمے کی طرف لے گئے۔ اس وقت چکرمش بن صالح بھی وہاں موجود تھا اور ایاز بن سیف الدین نے سارے حالات سے چکرمش بن صالح کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ تینوں جب خیمے میں داخل ہوئیں تب انہیں دیکھ کر ایاز اور چکرمش دونوں اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی خوش طبعی سے تینوں کا استقبال کیا۔
ایاز بن سیف الدین نے ان تینوں کو خالی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر وہ سہمے سے انداز میں ایاز اور چکرمش کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ سے انداز میں نشستوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے ایاز نے انہیں مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرا نام ایاز بن سیف الدین ہے اور یہ میرا ساتھی چکرمش بن صالح ہے۔ تم تینوں کو پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں جانو تم ایک جہنم سے نکل آئی ہو، اب وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ یہ جو تم تینوں سہمی سی اب ان نشستوں پر بیٹھی ہو، تو اپنے ذہن اور اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ حسن بن صبا کے لوگ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم تینوں نے کھانا کھایا ہے؟ دیکھو تکلف سے کام مت لینا، ہم نے خود بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میرے لشکر میں کھانا تیار ہو چکا ہے اور کھانا ہم عشاء کی نماز کے بعد کھاتے ہیں۔ ایاز کی اس گفتگو سے ان تینوں نے اپنے آپ کو کچھ سنبھالا، پھر توزین کی ماں اور رفادہ کی خالہ بروزہ کہنے لگی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں بستی سے نکالنے کا اہتمام کیا۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گی، ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ جواب میں ایاز بن سیف الدین کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ لشکر میں آذان کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر ایاز اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے چکرمش بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ایاز ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تینوں سکون سے یہاں بیٹھو، یہ میرا خیمہ ہے، یہاں کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آئے، اطراف میں پہرا ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹتا ہوں، اتنی دیر تک میرا ایک آدمی تمہارے لیے کھانا لے کر آئے گا اور بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھ کے کھانا کھانا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں پھر تمہارے لیے علیحدہ خیمے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایاز اور چکرمش دونوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ ان دونوں کے خیمے سے نکلنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ توزین نے باری باری اپنی خالہ زاد بہن رفادہ اور اپنی ماں بروزہ کی طرف دیکھا۔ پھر وہ کسی قدر پرسکون انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہر شخص کا باطن تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ لوگ اچھے ہیں۔ سلطان برق یاروق کا یہ سالار جس کا نام ہمیں ایاز بن سیف الدین بتایا گیا ہے، اس کا سلوک بھی ہمارے ساتھ اچھا ہے۔ اماں اور رفادہ میری بہن، میں سمجھتی ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ہاں پناہ مل رہی ہے، ورنہ حسن بن صباح کے متعلق عجیب سی باتیں ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہیں، ہمیں اب اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ مجھے فکر صرف یہ ہے کہ سلطان برق یاروق کے لشکر کا یہ سالار ایاز بن سیف الدین ہمیں کہاں رکھتا ہے، جس جگہ پناہ دیتا ہے وہ ہمارے لیے محفوظ بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد خوبصورت توزین جب خاموش ہوئی تب اس کی ماں بروزہ بول اٹھی، بیٹی ہمیں شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، خداوند قدوس اس کی ممانعت کرتے ہیں اور یہ مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہمارے بہت قریب ہیں۔ ہم یہودیوں کی بہت سی غلطیاں ہیں جس کی بنا پر مسلمان ہم سے دور ہوئے، ورنہ مذہبی لحاظ سے جس قدر ہم اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے مسلمانوں کا یہ سالار ایاز بن سیف الدین ہماری حفاظت خوب کرے گا۔ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، جو ہی لوٹتا ہے تو تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کر لیں گے۔ توزین کی ماں بروزہ جب خاموش ہوئی تب رفادہ بول اٹھی اور توزین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، توزین میری بہن، خالہ ٹھیک کہتی ہے، ہم ایک بڑی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ جیسا کہ نبات نے تہ خانے میں بتایا تھا کہ ان علاقوں میں حسن بن صباح کے فدائی شکاریوں کی طرح ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان ظالموں نے ہمارے سارے عزیز و اقارب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بلکہ کاروان کی اکثریت اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اس وقت ہم ایاز بن سیف الدین کے لشکر میں ہیں، تو یوں جانو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے رفادہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دروازے پر دو اشخاص نمودار ہوئے، دونوں لشکری تھے۔ ایک نے تشت اٹھائے ہوئے تھا، وہ آگے تھا۔ دروازے پر آ کر وہ دونوں رکے، پھر دھیمے سے لہجے میں تشت اٹھانے والے کی آواز سنائی دی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کا کھانا لے کر آئے ہیں۔ بروزہ نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹے اندر آ جاؤ، تمہاری حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے۔ اس پر وہ دونوں اندر آئے، کھانے کا تشت اور پانی کے برتن انہوں نے وہاں رکھ دیے۔ جب وہ لوٹنے لگے تب بروزہ نے انہیں مخاطب کیا، بچوں پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا سالار ایاز بن سیف الدین کھانا کھا چکے ہیں؟ اس پر وہ لشکری مڑا اور کہنے لگا، یہ 4 افراد کا کھانا ہے، 3 آپ اور 1 ہمارا سالار، اگر کھانا کم ہوا تو اور لایا جا سکتا ہے۔ بروزہ نے ایک نگاہ تشت پر ڈالی جس پر باریک جالی دار کپڑا ڈالا گیا تھا اور کھانے کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بیٹے، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
بلکہ یہ چیزیں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بروزہ نے باری باری توزین اور رفادہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم دونوں کو بھوک لگی ہوگی۔ میری بچیوں، کیا ایسا اچھا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سالار لوٹے تو اس کے ساتھ ہی ہم کھانا کھائیں، کیونکہ اس میں اس کا بھی کھانا شامل ہے۔ بروزہ جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے توزین کہنے لگی، اماں، اگر آپ نہ بھی کہتی تب بھی مسلمانوں کے سالار ایاز بن سیف الدین کے آنے سے پہلے ہم کھانا نہ شروع کرتی، لہذا تینوں خاموشی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایاز بن سیف الدین خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے جب کھانے کا تشت کپڑے سے ڈھکا ہوا دیکھا تو کچھ دیر تک اس کی نگاہیں تشت پر جم گئیں، پھر بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، محترم خاتون، کیا آپ اور آپ کی بیٹیوں نے کھانا نہیں کھایا؟ جواب میں بروزہ بولی اور کہنے لگی، یہ 4 آدمیوں کا کھانا ہے، مسلمانوں کے سالار، اس میں آپ کا کھانا بھی ہے۔ اگر ہم کھا لیتی اور آپ کے لیے رکھ دیتی پھر میں سمجھتی ہوں یہ خیانت تھی۔ ہم آپ ہی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایاز بن سیف الدین اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور کہنے لگا، آپ تینوں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، میں کھانا اور منگوا کر ساتھ والے خیمے میں کھا لیتا ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا لانے والا سمجھا نہیں ہے، وہ 4 آدمیوں کا کھانا یہاں رکھ گیا ہے۔ ایاز بن سیف الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بروزہ نے اسے مخاطب کیا، بیٹے، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے، یہیں بیٹھ جاؤ، ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ اس کے علاوہ ایک موضوع پر ہم تم سے گفتگو بھی کرنا چاہتی ہیں۔ ایاز بن سیف الدین ان تینوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ پہلے انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد توزین اور رفادہ نے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، پھر بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز کہنے لگا، اب بولیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بروزہ بولی، بیٹے، کیا تمہارا نام ایاز بن سیف الدین ہے؟ ایاز مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام ایاز ہے، سیف الدین میرے باپ کا نام تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مجھے ایاز بن سیف الدین کہتے ہیں، حالانکہ صحیح ایاز ہے۔ بہرحال لوگ جس نام سے بھی پکاریں میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، نہ ہی اس پر غور کیا ہے۔ ایاز بن سیف الدین جب خاموش ہوا تب بروزہ پھر بولی، بیٹے، تمہارا باپ اپنی طبی موت مرا یا کسی جنگ میں کام آیا؟ بروزہ کے ان الفاظ پر ایاز اداس اور افسردہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے توزین پہلی بار بولی اور ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاید ایسا سوال کر کے میری ماں نے آپ کی دل شکنی کی ہے، اگر ایسا ہے تو ہم تینوں۔ توزین اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ ایاز بول اٹھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے باپ سیف الدین طبی موت نہیں مرے، انہیں حسن بن صباح کے ایک فدائی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا میں بھی اس کی تلاش میں نکلا اور اسے تلاش کر کے اس کا سر کاٹ دیا اور اپنے باپ کا انتقام لیا۔ بیٹے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب کہ تم نے ہمیں پناہ دے دی ہے تم ہمیں کہاں رکھو گے؟ بروزہ نے پھر ایاز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں ایاز بن سیف الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، فی الحال تو میں آپ تینوں کو رے شہر میں رکھوں گا۔ رے شہر میں ہی میری آبائی حویلی ہے، اس کے اندر آپ تینوں اپنی زندگی کے دن پرسکون انداز میں گزار سکتی ہیں۔ ان دنوں چونکہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان ایک کشمکش اور خانہ جنگی شروع ہے، لہٰذا مجھے اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر اور وہاں سے تیسرے شہر کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا پڑتا ہے، اور بہت کم وقت ملتا ہے کہ میں رے شہر کی طرف جا سکوں۔ گزشتہ کئی ماہ سے رے شہر میں اپنی حویلی کی طرف گیا ہی نہیں ہوں۔ ایاز جب خاموش ہوا تب اس بار رفادہ نے اسے مخاطب کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم جان سکتی ہیں کہ رے شہر کی حویلی میں آپ کے کون کون سے عزیز و اقارب رہتے ہیں؟ جواب میں رفادہ کی طرف دیکھے بغیر ایاز بن سیف الدین نے کہنا شروع کیا، دراصل ہم گھر کے 5 ہی افراد تھے، ایک میں، میرا باپ، میری ماں، میری دادی اور دادا۔ میری ماں اس وقت فوت ہو گئی تھی جب میں لڑکپن میں ہی تھا۔ زیادہ تر میری دادی اور دادا نے ہی پالا پوسا، جتنی محبت ان دونوں نے مجھ سے کی شاید کسی اور کے ماں باپ نے نہ کی ہوگی۔ میرا باپ بھی مارا گیا۔ اب اس دنیا میں صرف میری دادی اور دادا ہیں جو اس حویلی میں رہتے ہیں، اور اس حویلی کے اندر ہمارا ایک پرانا ملازم بھی تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس وقت بس 2 افراد حویلی میں رہتے ہیں۔ حویلی کافی بڑی ہے، یہ حویلی میرے دادا نے ہی تعمیر کرائی تھی، اس کے اندر کئی تہخانے بھی رکھوائے ہیں۔ میرے دادا کا نام نظام الدین اور دادی کا نام ایسارب ہے۔ میں آپ تینوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دونوں آپ تینوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے اور آپ کے وہاں رہنے پر بے حد خوشی اور طمانینت کا اظہار کریں گے۔ ایاز بن سیف الدین جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے توزین نے پوچھ لیا،
ہمارے وہاں رہتے ہوئے اگر کسی کو یہ خبر ہو گئی کہ میری اور رفادہ کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے حسن بن صباح کے آدمی ہمارے پیچھے پڑے تھے اور ہم دونوں اپنی ماں کے ساتھ ان سے بچ نکلی، تو کیا وہ رے شہر میں ہم پر ہاتھ ڈال کر ہمیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے؟ جواب دینے سے پہلے ایاز بن سیف الدین نے کچھ سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دراصل ان حویلیوں کی حفاظت کا بھی سامان ہے، اس لیے کہ ہمارے سلطان برقیارو کی ماں بھی وہیں قیام رکھتی ہیں اور میری حویلی کے ساتھ جو حویلی ہے وہی حویلی سلطان برقیارو کی ہے، اسی میں ان کی ماں اپنے محافظوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، لہٰذا میری اور سلطان کی حویلی کے علاوہ آس پاس جتنی حویلیاں ہیں ان کی طرف بھی کوئی اس قسم کا آدمی نہیں جا سکتا جو ان حویلیوں کے مکینوں کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ ایاز بن سیف الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کا ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کی ہدایت کے مطابق نیا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایاز بن سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ ان تینوں کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا، آپ تینوں میرے ساتھ آئیں، آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا ہے، اس میں آپ نے شب بسری کرنی ہے، آرام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایاز خیمے سے نکلا، بروزہ، توزین اور رفادہ تینوں ان کے پیچھے ہولی تھیں۔ ایاز بن سیف الدین خیمے کے قریب ہی ایک خاصا بڑا خیمہ نصب کر دیا گیا، سیف الدین اس میں داخل ہوا، وہ تینوں ماں بیٹی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس خیمے میں داخل ہوئیں۔ پھر انہوں نے دیکھا خیمے کے اندر 3 صاف ستھرے بستر لگا دیے گئے تھے، ایک طرف چرمی صندوق رکھا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیف الدین کہنے لگا، میں جانتا تھا حسن بن صباح کے مسلح دستوں کے آگے بھاگتے ہوئے آپ لوگوں نے کوئی سامان نہیں اٹھایا ہوگا، لہٰذا میرے جو دستے نبات کے قصبے میں آپ تینوں ماں بیٹی کو لینے گئے تھے وہ وہاں خریداری کے بہانے گئے تھے، اسی خریداری کے دوران انہوں نے آپ تینوں کے لیے کچھ لباس بھی خریدے جو اس چرمی بکس کے اندر ہیں۔ میں اب جاتا ہوں، میرے بعد وہ لباس دیکھ لیجئے گا، لباس تبدیل کرنا ہو تو کر سکتی ہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیمہ بالکل محفوظ ہے، یہاں آپ تینوں ماں بیٹی پرسکون انداز میں شب بسری کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایاز بن سیف الدین وہاں سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف چل دیا تھا۔